علامہ صاحب آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیں فقہ احناف کے تحت وضو کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی ان کو اگر کر لیا جائے تو وضو تو آپ کا قائم ہو جائے گا، تو یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو ذرا بتا دیں فرائض کیا ہیں وضو کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے جو ہے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کولی سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ہمارے یہاں پر اکثر لوگ وضو کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ دھونا فرض ہے، کیا فرض ہے، اور کلی کرنا فرض ہے، ناک پہ پانی چڑھانا فرض ہے۔ یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ تو آپ نے سوال کیا فرض کا، تو میں اس لیے فرض ہی بتا رہا ہوں۔ فرض 4 ہے، 4 فرائض ہے وضو کے۔ چہرہ دھونا، صحیح ہے، دونوں ہاتھ کولی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب چہرہ دھونے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ دھونے سے مراد جہاں سے پیشانی سے بال جمتے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرے میں آتا ہے۔ تو اگر 3 مرتبہ دھوئے گا اس کا وضو ہو جائے گا۔ جس بندے کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا خلال کرے اور پانی پہنچا دے، یہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اگر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، صحیح ہے، کونیوں تک نہیں دھونا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، تو کونیوں تک دھو گے تو آپ کو وضو نہیں ہوگا۔ کونیوں سمیت یعنی یہاں تک دھونا، یہاں سے پورا ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں گے تو ہر بال تک پانی پہنچ جائے، صحیح ہے، تو آپ کو وضو ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ کونی سمیت دھونا۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا آپ کو میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں۔ ویسے یہ آپ نے لینا، صحیح ہے، آپ نے ہاتھ کا مسح کر لیا، ہاتھ کو گیلا کر لیا، اس کے بعد آپ یوں کر لیں، یوں کر کے آپ اس کو ایسے پیچھے لے آئیں، صحیح ہے، یہاں سے پھر لا کے ایسے لے آئیں۔ اس کے بعد یہ انگلی ہے، یہ شہادت والی انگلی کان میں گھما لیں، صحیح ہے، پوری اندر۔ اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے کر لیں ایسے، اس کے بعد یہ ایسے کر لیں آپ، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اور اگر جس کو اتنا لمبا نہیں آتا تو وہ جو ہے ہاتھ گیلا کر کے ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب پتہ ہے ٹخنوں اور گھٹنوں میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنوں تک دھونا۔ اب گھٹنوں تک دھوئے گا تو وہ کیا پینچا اوپر کرے گا؟ نہیں، وہ یہ کرے گا جو دونوں پاؤں ہے اس کو دھوئے گا، اور جو انگلی ہے نا، اکثر انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچتا، تو وہاں پر ہاتھ کی انگلی سے پانی پہنچائے اور ہاتھ لگا لے تو اس کا جو ہے وضو ہو جائے گا۔ اور ٹخنے سمیت دھونا، جو پاؤں کے اوپر ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تھے وضو کے فرائض۔